سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح. جتنے صحابی بنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. لفظ صحابیت خود دلالت کرتا ہے کہ دین صحبت سے پھیلا ہے، دین صحبت سے پھیلا ہے. صحابہ کرام کو جو مقام ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ایک سیکنڈ میں فرش عرش پر پہنچ گئے. اللہ نے اپنے آغوش رحمت میں اٹھایا اور اپنی دوستی کا سب سے اونچا تاج رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اب اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی کو نہیں ملے گا، یہ تاج کسی کو نہیں ملے گا. حضرت اویس قرنی کا زمانہ وہی ہے، کتنی بڑی بزرگ شخصیت، لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے. تابعی ہوئے، صحابی نہیں بن سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے لیے ان سے دعا کرانا. شیخ سے زیادہ اونچا مقام ماں باپ کا ہے، بشرطے کی شریعت کے خلاف ہو، کوئی حکم نہ دیں. لیکن آج کل جہاں جہالت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں. والد کہتا ہے میں بیمار ہوں مجھے دوا چاہیے، وہ کہتے ہیں اچھا میں حضرت شیخ سے پوچھ کے آتا ہوں. اب باپ تڑپ رہا ہے کہ اندر ہی اندر ہیں. بھئی ماں اور باپ یہ دو چیزیں ایسی ہیں دنیا میں، یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں میرا بچہ ہمیشہ صحت مند رہے، میرا بچہ خوشحال رہے، دین میں بھی مجھ سے آگے بڑھ جائے، دنیا میں بھی مجھ سے آگے بڑھ جائے. سگا بھائی بھی نہیں اس کو پسند کرتا کہ مال و دولت میں میرا بھائی مجھ سے آگے بڑھ جائے. صرف ماں و باپ جو ہے دعا کرتے ہیں سب کے لیے، اپنے پورے اولاد کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نسلوں کے لیے. چونکہ یہ رشتہ ایسا ہے ان کا کہ ربوبیت کا معاملہ ہے نا، کہ پرورش کی ہے ماں باپ نے. حالانکہ پیدا تو اللہ نے کیا، رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ربوبیت کی وجہ سے کہ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، تو اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کبھی پریشانی میں دیکھ نہیں سکتی ہے. باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بچے کو ہے. یہ جو حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ شدید ہے. اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت اپنے بندوں سے ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے نالائق، خبیث، بدماش. اگر وہی لفظ کوئی دوسرا استعمال کر دے تو وہی باپ جھنڈا اٹھائے گا، تو نے کیسے کہا، یہ میری اولاد ہے، تجھے کیسے جرت ہوئی کہنے کی. کہتے بھائی ابھی تو آپ ہی تو فرما رہے تھے کہ میں کہہ رہا تھا میرا خون ہے، میری اولاد ہے. آج کل نقلی اولاد بننے کی لوگ بہت کوشش کرتے ہیں. ایک صاحب امریکہ میں گئے، انہوں نے وہاں لوگوں سے ملاقاتیں شروع کی اور بتایا میں فلاں بزرگ کا بیٹا ہوں. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا اصلی بیٹا ایک یہاں بڑا یورپ میں اسی شہر میں رہتا ہے. لوگوں نے کا فون کیا کہ آپ کے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ اپنی ضروریات پیش کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا دیکھو میرے والد کی حلالی اولاد میں ایک میں یہاں ہوں، باقی پاکستان میں ہیں. میرے والد کی کوئی حرامی اولاد نہیں. جب ان کو بتایا تو وہ جلدی سے اپنا تھیلا لے کے وہاں سے بھاگے. انہوں نے کہا تو بھائی آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے، آپ نے ڈائریکٹ فون کر دیا. انہوں نے کہا ان کو روک کے رکھیے گا، وہ کل میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے. انہوں نے کہا وہ تو اسی وقت تھیلا رکھے اٹھا کے غائب ہو گئے. ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا. باپ کچھ بھی نہیں کرے، بستر پہ لیٹا ہوا کھانس رہا ہے، بیمار ہے، لیکن پھر بھی ایک صاحبان ہے سر پہ، دعا کر رہا ہے، لیٹے لیٹے دعا کر رہا ہے بچوں کے لیے. دعا کر رہا ہے. جب وہ سایہ اٹھ جاتا ہے، چھتری ہٹ جاتی تب پتہ چلتا ہے کہ ہائے افسوس ہے. نعمت کی قدر جب پتہ چلتی جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ایک صحابی نے جا کر شکایت کی یا رسول اللہ میرے ابا جان ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، بس پیسے چاہیے ان کو اور یہ چاہیے وہ چاہیے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے.
اسی نے پیسے کما کے تجھے پال کر جو تعلیم دلوائی، خرچہ کیا، یہاں تک کہ تو جوان ہوا، تیری شادی کی، اب تو چاہتا ہے کہ باپ کو کچھ بھی نہ دے. آج کل یہ بچے ان چیزوں کو نہیں سوچتے. شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اب کسی چیز کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے بھائی بیوی تو آئی تو کس کے برکت سے آئی؟ باپ کی. ماں باپ نہیں تو پسند کر کے شادی کروائی، خرچہ انہوں نے کیا، ماں باپ نے خدمت کی. اس لیے ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کبھی اف بھی نہ کرو. اگر ڈانٹ بھی رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہیں، اف بھی نہ کرو. حتیٰ کہ کافر اگر ماں باپ ہوں ان کو بھی اف نہ کرو، ان سے بھی اکرام کے ساتھ پیش آؤ. بتائیے، اللہ اکبر. پھر مسلمان نیک اگر ماں باپ ہیں تو سبحان اللہ. یہ یدن بیدن معاملہ ہے، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو. جتنی خدمت جو بچہ اپنے باپ کی کرتا ہے، اس کے بچے پھر اس کی اتنی خدمت کرتے ہیں. حضرت صاحب نور اللہ مرقدو ہمیشہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے باپ کے گلے میں رسی باندھ کر کے گھسیٹ رہا تھا. گھسیٹتے گھسیٹتے جہاں بانس کے درخت، اس کو بسواڑی کہا جاتا ہے، بانس کے درخت لگے تو وہاں تک لے گیا. تو اس نے کہا بس بس بس، ظالم ہو جائے گا تو. کہا کیوں، ابھی تک ظالم نہیں ہوا؟ کہا نہیں، تیرے دادا کو میں یہیں تک کھینچ کے لایا تھا، تیرے دادا کو میں یہیں تک کھینچ کے لایا تھا. تب وہ جناب، اس لیے ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو. جتنے بھی لوگ جنہوں نے اپنے باپ کی خدمت کی، اپنے شیخ کی خدمت کی، لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں، مالش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جن بعض بڑے بڑے اہل علم حضرات، انہوں نے اعراض کیا کہ میں نے تو شرم کی جاتی، کبھی جسم بھی ہاتھ ہی نہیں لگا شیخ کی کبھی دباؤں. اب وہ کہنے لگے عجیب، سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت حکیم صاحب کو سب دیکھو تو کوئی مالش کر رہا ہے، کوئی ایک شہد کے چھتے کی طرح ساری مکھیاں چپٹی ہوئی، اور میں کہتا ہوں میرے سر میں درد ہے کہ میں یعنی کوئی کھڑا ہو کے مالش کر دے تو پیناڈول لا کے دیتے ہیں، یہ 2 کھا کے سو جائیے آرام سے. میں کہتا ہوں میرے پاؤں میں درد ہے تو کریم لا کے دیتے ہیں، اس کی مالش کر لیجیے گا، رات کو ہلکے ہاتھ سے کیجیے گا ذرا. تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. خدمت میں عظمت ہے. جتنا آدمی پہلے خادم بنتا ہے پھر مخدوم بنتا ہے. تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح. يا